الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بہن کا سوال آیا، سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، تو اس لیے میں نے اس سوال کو لیا بھی اور اس پر ویڈیو بھی بنائی۔ اللہ نے چاہا آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں ڈیلی فجر کے بعد درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھتی ہوں، ہند سے ہیں غالباً یہ، اور عشاء کے بعد درود تنجینا 313 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اور سورۃ کوثر بھی 129 مرتبہ پڑھتی ہوں، کیا سورۃ کوثر پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ رپلائی ضرور کیجیے گا۔ تو الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رپلائی میں ضرور کروں، کیونکہ جب میں رپلائی کرتا ہوں ایک تو آپ کے دل میں خوشی بہت زیادہ داخل ہوتی ہے، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، پھر آپ کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو اصلاح سے تعلق رکھتی ہے تو اس پر ویڈیو ضرور بنانی چاہیے۔ اور میں کچھ دن ہو گئے میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ درود پاک کی کثرت کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو سورۃ کوثر اور سورۃ مزمل شریف کی ترغیب پر بھی ویڈیو بنانی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی ہو، آپ کی روحانیت بڑھے، روحانیت میں اضافہ ہو، روحانیت کو عروج ملے، روحانیت کو بوسٹ ملے، تو درود پاک کی کثرت کے ساتھ ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھنے کو بھی اپنا معمول بنائیں، اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ کوثر کے فضائل و برکات۔ جو سنے گا اللہ نے چاہا سورۃ کوثر ہمیشہ پڑھنا اس کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ جو عمل کرے گا اسے اتنی برکتیں ملیں گی جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سورۃ کوثر قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر سورت ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا، وہیں یہ بھی بتایا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا، وہ خیر سے محروم ہے۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضل و برکات ہیں، اور بالخصوص جادو، ٹونا، اثرات، جنات، آفات اور بلیات سے جو شخص نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، جو ان چیزوں سے امان حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائے۔ اور بالفرض اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حاسدین بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سورۃ کوثر کی پابندی سے تلاوت کرے، کثرت کرے، اللہ کی رحمت سے حاسدین کی حسد سے اسے نجات نصیب ہوگی۔ اسی طرح شریر لوگوں کے شر سے اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور جو لوگ نظر بد کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت یہ گلہ رہتا ہے کہ نظر بد بہت زیادہ لگ جاتی ہے، تو نظر بد کی کاٹ کے لیے سورۃ کوثر نہایت مجرب المجرب مانی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو شخص رزق میں خوب وسعت کا خواہ ہو، جو چاہتا ہو کہ اللہ کریم اس کی رزق روزی میں خوب برکت عطا فرما دے، اس کا رزق بڑھ جائے، بے روزگاری سے اسے نجات ملے، تو اسے چاہیے کہ سورۃ کوثر سے سچی اور پکی دوستی لگا لے۔ اللہ کریم اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ کی رحمت سے اس کا رزق وسیع ہونا شروع ہو جائے گا، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، کاروبار ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ اسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو، حضور کے دیدار سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو جو حضور کی زیارت کا طلبگار ہے اس کے لیے تو سورۃ کوثر کی پابندی کے ساتھ تلاوت، سورۃ کوثر پابندی کے ساتھ پڑھنا، بلا ناغہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں، امام محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سعادت الدارین میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے سورۃ کوثر نہایت ہی مجرب ہے، کہ جو چاہتا ہو کہ اسے حضور کی زیارت نصیب ہو اسے چاہیے کہ سورۃ کوثر پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اور بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب جمعہ کو سورۃ کوثر 1000 مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اتنا زیادہ بعمل نہیں ہے، بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن سورۃ کوثر پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، بلا ناغہ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوئی، اور نہ صرف زیارت نصیب ہوئی بلکہ حضور کی قدم بوسی کا شرف بھی اسے حاصل ہوا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اسے قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ کوثر کی پابندی کرے، کثرت سے سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور بڑی سے بڑی حاجت، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی ایسی حاجت کے جو چاہتا ہو کہ وہ حاجت پوری ہو اور خواہش مند ہو، اور حاجت کسی بھی وظیفے سے پوری نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے کہ 921 921 اور 922 3 دن اس تعداد کے مطابق سورۃ کوثر پڑھے۔ اللہ نے چاہا تو بڑی سے بڑی حاجت جو اس کی پوری نہ ہوتی ہو، اس وظیفے کی برکت سے اس کی پوری ہوگی، اور سمجھے کہ ایک روحانی مدد اسے حاصل ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو اس کو پڑھنے کی برکت سے جہاں اس کی حاجت پوری ہوگی وہیں اسے بے شمار فضل و برکات اسے نصیب ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ 43 مرتبہ روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھے، یا ایک تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے لیے یہ وظیفہ سمجھیں کہ اسم اعظم کے قائم مقام ہو جائے گا، کہ اللہ کریم اس کے رزق روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کی عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، اسے پریشانیوں، مصیبتوں، تکالیف سے، جادو، جنات، آفات، سحر، بلیات سب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم اس کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے گا، رزق روزی بھی اس کی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور ہر طرح کی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے یہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا نہایت ہی مجرب مانا جاتا ہے۔ اور جو اس سورۃ کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اسے ایک خاص شرف اور فضیلت یہ بھی حاصل ہوگی کہ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے حوض کوثر کا جام پینا بھی اسے نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سورۃ کوثر کی برکات سے مستفیض فرمائے، کثرت سے اس سورۃ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔